بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ اور یہودیوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی تھی اور مشرکین مکہ مدینہ کا محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوئی ہے اور اس وقت مشرکین مکہ نے آس پاس کے تمام قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ایک خندق کھودی جس کو مشرکین مکہ عبور نہ کر سکے، لہٰذا انہوں نے مدینہ سے باہر مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ اسی اثناء میں مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کر دی اور انہوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ مسلمان اس وقت بڑے پریشان ہو گئے تھے کیونکہ اندر سے یہودیوں سے بغاوت کا خطرہ تھا اور باہر سے مشرکین مکہ کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا اور بنو غطفان کی طرف سے بھی حملے کا خطرہ تھا، کیونکہ ایک طرف وہ بھی محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسی اثناء میں بڑے پریشان تھے کہ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دینا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ان تمام لوگوں میں آپس میں پھوٹ پڑ جائے اور ہم اس عذاب سے نکل جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب کر دے، لیکن مجھے اس بات کی اجازت دی جائے کہ میں اگر آپ کے متعلق کچھ کہنا چاہوں تو میرا مواخذہ نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی نسبت کچھ بھی کہنے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جنگ تو ایک دھوکہ ہی ہوتی ہے۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رخصت ہو کر بنو قریظہ کے پاس پہنچے، اور یہ وہی بنو قریظہ ہیں جنہوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا تھا اور یہ یہودیوں ہی کا ایک قبیلہ تھا، اور چونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اے بنی قریظہ، میں تمہارا دوست ہوں اور تم اس سے اچھی طرح واقف ہو۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ محمد کے نزدیک تم اور قریش اور غطفان ایک ہی درجہ میں ہو، اور یہ شہر تمہارا ہے جہاں تمہارے اموال اور تمہاری عورتیں اور بچے ہیں، اور قریش اور غطفان کے شہر دوسرے ہیں، اور یہ لوگ صرف اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں کہ تمہیں اپنے ساتھ ملا لیں اور موقع دیکھیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر اپنے خلاف دیکھیں تو اپنے شہروں میں اپنے اموال اور اپنی عورتوں اور بچوں کی طرف لوٹ جائیں اور تمہیں اور اس شخص کو چھوڑ جائیں جس سے مقابلہ کرنا تمہاری قوت سے باہر ہے۔ اگر یہ لوگ تمہیں شریک جنگ کرنا چاہیں تو تم کو اس کے ساتھ قتال نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ ان کے چند معزز لوگوں کو ضمانت میں اپنے یہاں رہن نہ رکھ لو، جن کو باندھ کر رکھو اور ان کو نہ چھوڑو جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال شروع نہ کر دے، کیونکہ وہ تمہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور خود تمہیں لڑا کر آپس میں بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا میری بات مانو، تو جب تک وہ اپنے معزز بندے تمہارے حوالے نہ کریں کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دینا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرات نہ کرنا۔ اور وہ اس بات سے بڑے خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے نعیم، تمہاری رائے بڑی ہی دقیق ہے اور تم نے بڑی خیر خواہی کی بات کی ہے۔ پھر یہاں سے رخصت ہو کر حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس پہنچے اور ابو سفیان اور اشراف قریش سے ملے اور ان سے اچھی طرح گفتگو کی اور کہا، اے جماعت قریش، جو محبت اور تعلق میرا تم سے ہے اس سے تم اچھی طرح واقف ہو، اور یہ بھی جانتے ہو کہ محمد اور اس کے دین سے میں الگ ہوں، یعنی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تمہارے پاس ایک خیر خواہانہ نصیحت لے کر آیا ہوں جو آپ کو راز میں رکھنا ہوگی۔ مشرکین مکہ نے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم ہمارے نزدیک غیر مشتبہ ہو اور ہم تم پر پوری طرح اعتماد کرتے ہیں، اور تم جو بھی راز کی بات ہم سے کرنا چاہتے ہو کھل کر کرو۔ اس پر حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ بنی قریظہ یہود میں سے ہیں اور وہ شرمندہ ہیں ان حرکات پر جو ان کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ان سے ہوتی رہی ہیں، اور جس معاہدے کو توڑنے کی وہ بات کر رہے تھے اب ان کا ارادہ ہے کہ وہ اس معاہدے کو بحال کر لیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ کیا اس شرط پر آپ ہم سے راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم قریش کے اشراف کو رہن کے نام سے اپنے قبضہ میں لے کر تمہارے سپرد کر دیں اور تم ان کو قتل کر دو۔
پھر ہم تمہارے ساتھ مل کر قریش اور ان کے ساتھیوں کو اپنے شہروں سے نکال دیں۔ محمد نے اس کو مان لیا ہے، لہٰذا اگر بنو قریظہ کسی پیغام میں تم سے یہ سوال کریں کہ تم اپنے معزز لوگوں کو یہاں بھیج دو تو تم ان کو ایک شخص بھی نہ دینا اور ان سے بچ کر رہنا۔ پھر نعیم یہاں سے رخصت ہو کر قبیلہ غطفان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، اے جماعت غطفان، تم جانتے ہو کہ میں تم میں سے ایک شخص ہوں۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، واقعتاً تم ہمارے ساتھ مخلص ہو۔ پھر ان سے وہی گفتگو کی جو قریش سے کی تھی، لہٰذا انہوں نے بھی ان کی بات مان لی، یہودیوں کے ارادے سے بچ کر چلنے کا عہد کر لیا۔ لہٰذا جب اگلا دن ہوا تو بنی قریظہ کے پاس ابو سفیان جو کہ مشرکین مکہ کے سردار تھا، اس نے اپنی طرف سے اکرمہ بن ابی جہل کو قریش کے چند لوگوں کے ساتھ یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے جماعت یہود، ابو سفیان تم سے یہ کہتا ہے کہ محمد کے فتنے سے چھوٹے اور بڑے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور ان شہروں میں ہم قیام کرنے نہیں آئے ہیں، لہٰذا ہمیں 1 مہینہ ہو گیا ہے کہ ہم محاصرہ کر چکے ہیں، تو محمد سے قتال کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مل جاؤ اور نکلو۔ انہوں نے یہ پیغام بھیجا، آج بار کا دن ہے جس دن ہم کوئی کام نہیں کرتے اور ہم آپ کے ساتھ مل کر قتال کے حق میں نہیں ہیں، جب تک تم رہن کے طور پر اپنے کچھ لوگ ہمارے قبضہ میں نہ دے دو، جن کو ہم باندھ کر رکھیں، تاکہ یہ اندیشہ باقی نہ رہے کہ تم قتال کے لیے نہ جاؤ اور ہمیں اور محمد کو قتال کے لیے چھوڑ کر چل دو، اور ہم اور محمد جب آپس میں لڑیں گے تو ظاہری بات ہے محمد ہم پر غالب آ جائے گا اور ہمیں معاہدہ کے توڑنے کی وجہ سے ہمیں قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا جب تک تم بندے ہمارے حوالے نہ کرو گے ہم کبھی بھی تمہارے ساتھ قتال کے لیے نہیں نکلیں گے۔ تو ابو سفیان نے کہا، واللہ ہم کو نعیم بن مسعود نے ٹھیک خبردار کیا تھا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہلا بھیجا کہ ہم تمہیں ایک آدمی بھی نہ دیں گے، اگر تم چاہو تو نکلو اور ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاؤ، اور چاہو تو گھر بیٹھے رہو۔ یہود نے کہا، واللہ وہی بات ہے جو ہم سے نعیم نے کہی تھی، اور واللہ ان لوگوں نے صرف یہ ارادہ کیا ہے کہ ہمیں اور محمد کو آپس میں لڑا دیں اور خود موقع ملتے ہی یہاں سے بھاگ جائیں اور ہمارے اور اس شخص یعنی محمد کے لیے میدان خالی چھوڑ جائیں، اور تاکہ محمد ہمیں تنہا کاٹ کر رکھ دے۔ انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہماری وہی شرط ہے کہ جب تک تم کچھ آدمی بطور رہن کے ہمارے پاس نہ رکھو گے ہم کبھی بھی قتال کے لیے نہ نکلیں گے۔ اور قریش نے پھر اس سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ نعیم نے ہمیں ٹھیک بات کہی تھی کہ یہ ہمارے آدمیوں کو گرفتار کر کے محمد کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان اور اس کے اصحاب اور غطفان والوں پر آندھی کو مسلط کیا، اور ان کو اللہ عز و جل نے ذلیل اور رسوا کیا، اور جب آندھیاں ان پر مسلط ہوئیں تو وہ سب کے سب بھاگ گئے، اور اس طرح مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔